بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک صحابی تشریف لائے۔ آپ نے یہ کہتے ہوئے ان کا استقبال کیا کہ یہ میرے ماموں ہیں، ان جیسا جس کا ماموں ہو وہ مجھے دکھائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص وہ پہلے عرب آدمی ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں تیر چلائے۔ احد کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ آپ حضرت سعد بن ابی وقاص کو کہہ رہے تھے، سعد تیر چلاتے جاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار انتہا درجے کے بہادر مسلمان عرب شہ سواروں میں ہوتا ہے۔ تیر اور دعا آپ کے دو ہتھیار تھے۔ میدان جنگ میں دشمن پر تیر چلاتے تو نشانہ خطا نہ جاتا، اور اللہ سے دعا کرتے تو دعا رد نہ کی جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا کوئی عمل دیکھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ ان کے تیر کو نشانہ پر رکھ اور ان کی دعا کو قبول فرما۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص بات یہ تھی کہ آپ کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے تھے۔ حضرت عامر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، وہ حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے رہا تھا۔ انہوں نے اس کو منع کیا، وہ باز نہ آیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ اگر تم باز نہیں آتے تو میں تمہارے لیے بد دعا کروں گا۔ ساتمی نے کہا، تو مجھے ایسے دھمکی دے رہا ہے جیسے تو نبی ہے۔ سعد اٹھے، وضو کی اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اپنے ہاتھ بلند کر کے گویا ہوئے، اے اللہ اگر یہ شخص ان لوگوں کو گالیاں دے رہا ہے جن کی اچھائیاں تیرے پاس پہنچ چکی ہیں، اور تو یہ سمجھتا ہے کہ اس شخص نے ان لوگوں کو گالیاں دے کر تجھے ناراض کیا ہے، تو اسے دوسروں کے لیے عبرت کی نشان بنا دے۔ زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ ایک گھر سے ایک بتکی ہوئی اونٹنی نکلی اور لوگوں کے ہجوم کو چیرتی ہوئی اس شخص تک پہنچی۔ وہ گویا اسی شخص کی تلاش میں تھی، پھر آدمی کو گھور کر دیکھا اور اپنی ٹانگوں میں دبوچ لیا۔ اونٹنی اسی حالت میں اس کو مسلتی رہی یہاں تک کہ وہ آدمی مر گیا۔ حضرت سعد کا شمار مسلمانوں کے دولت مند افراد میں ہوا کرتا تھا، لیکن وہ اللہ کی راہ میں لٹانے کے فن میں استاد کی حیثیت رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ بیمار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے کر گئے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں اپنا 2/3 مال اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں۔ انہوں نے عرض کیا، آدھا خرچ کر سکتا ہوں؟ فرمایا، نہیں، آدھا بھی خرچ نہ کرو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، 1/3 تو خرچ کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں 1/3 خرچ کر سکتے ہو، مگر یہ 1/3 بھی بہت زیادہ ہے۔ تم اگر اپنے ورثہ کو خوشحال چھوڑ کر جاؤ گے تو یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تم انہیں فقیر و تنگ دست چھوڑ کر جاؤ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت چھوٹی عمر میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ وہ سابقون الاولون میں سے تھے۔ انہیں راہ خدا سے روکنے اور لوٹانے کے لیے ہر حربہ آزمایا گیا، مگر سب لوگ ناکام رہے۔ آپ کی ماں نے اعلان کیا کہ جب تک سعد نیا دین چھوڑ کر اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف نہیں آئے گا، میں اس وقت تک کچھ نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی۔ پھر وہ مسلسل اس جان لیوا بھوک ہڑتال میں رہیں، حتیٰ کہ موت کے قریب پہنچ گئی، لیکن سعد نے ان کی ذرا پرواہ نہ کی۔ آپ کسی چیز کے بدلے، حتیٰ کہ ماں کی زندگی کے بدلے بھی اپنا ایمان نہیں بیچ سکتے تھے، نہ دین چھوڑ سکتے تھے۔ ماں کا آخری وقت آیا تو رشتہ دار حضرت سعد کو بلا کر لے گئے کہ شاید اس منظر کو دیکھ کر جو پتھر کو بھی پگھلا دینے والا تھا، حضرت سعد کے ایمان پر ایک ضرب لگ جائے۔ لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں کو کہا کہ اے ماں، اللہ کی قسم جان لو، اگر تمہاری سینکڑوں جانیں ہوں اور وہ ایک ایک کر کے ختم ہو رہی ہوں تو بھی میں کسی چیز کے لیے اپنا دین نہیں چھوڑوں گا۔ اگر چاہتے ہو تو کھا لو، نہیں چاہتی تو نہ کھاؤ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور ان کے بعد بھی ہر طرح کے غزوات اور جنگوں میں بھرپور طریقے سے حصہ لیا، یہاں تک کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران سے جنگ ہوئی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر پھوڑوں کی ایک بیماری نکل گئی۔ اس بیماری کی وجہ سے آپ کا جسم پھوڑوں سے اس قدر بھر گیا کہ آپ کے لیے بیٹھنا بھی مشکل تھا، لیکن اس کے باوجود آپ اٹھے، آپ نے لشکر سے خطاب کیا، اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھائی اور پھر دشمن کی طرف متوجہ ہو کر اپنے لشکر کو اشارہ کیا کہ اللہ کا نام لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑو، آپ کے پھوڑے رس رہے ہیں، مگر آپ ان سے بے پرواہ ہو کر کھڑکی سے باہر میدان جنگ میں جھانک رہے ہیں، نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے وہیں سے اپنی افواج کی ہمت بندھاتے ہیں۔ معرکہ مدائن میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس معرکے میں مسلمانوں یعنی اسلامی فوج اور مدائن کے درمیان ٹھاٹے مارتا ہوا دریائے دجلہ تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے دجلہ عبور کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہتے ہیں، کوئی ایسی جگہ تلاش کرو جہاں سے دریا عبور کرنا آسان ہو۔ بالآخر وہ ایک ایسی جگہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جگہ بھی تباہ کن خطرات سے خالی نہیں ہوتی۔
اس روز حضرت سعد کی اس تدبیر سے ایسی کامیابی مسلمانوں کو نصیب ہوتی ہے کہ مورخین حیران رہ جاتے ہیں۔ خود حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں اسلام ایک نیا دین ہے اور دریا و سمندر اس کے لیے یوں مسخر ہو گئے ہیں جیسے زمین ان کے لیے مسخر ہو گئی ہو۔ اسلامی فوج جس طرح دریا میں داخل ہوئی تھی اسی طرح باہر نکلی، اس میں سے ایک فوجی بھی ضائع نہ ہوا، حتیٰ کہ کسی گھوڑے کی ایک لگام تک کا نقصان نہ ہوا۔ یہاں تک کہ یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک فوجی کا پیالہ گر گیا۔ اس کو یہ بات بڑی افسردہ کر گئی کہ پوری فوج میں وہی ایک شخص ہے جس سے کوئی چیز گم ہوئی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی کہ وہ پیالہ تلاش کرنے میں مدد کریں۔ اس کا کہنا ہے اچانک دریا کی موج بلند ہوئی اور پیالہ پانی کی سطح پر آ گیا اور پکڑنے والوں نے پکڑ لیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طویل عمر پائی، آپ کی زندگی میں عظیم فساد برپا ہوئے لیکن آپ اس سے الگ اور دور دور رہے، یہاں تک کہ اپنی اہل اولاد کو حکم دیا مجھے ان واقعات کی قطعاً کوئی خبر نہ سنائی جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا تو ان کا بیٹے بیان کرتے ہیں کہ والد کا سر میری گود میں تھا اور وہ اپنی زندگی کی سانسیں مکمل کر رہے تھے۔ میں رو پڑا، انہوں نے کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ مجھے اللہ کبھی عذاب نہیں دے گا، میں تو اہل جنت سے ہوں۔ آپ کی ایمانی پختگی کا یہ عالم تھا کہ موت اور اس کی شدت بھی آپ کو خائف نہ کر سکی۔ رسول اللہ نے آپ کو جنت کی خوشخبری دے رکھی تھی اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ایمان رکھتے تھے، پھر آپ کو کس چیز کا خوف تھا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام کی سیرت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔